انہیں ساری زندگی شاعری کی تھی. انہوں کسی نے پوچھا کال کیا کوئی چج دی گل بھی لکھی ہے کوئی؟ ہوں تو انہوں پتہ ہی ہے شاعر تو ساری زندگی چولاں تے ہی زندگی گزار دیں. ہاں جو نبی پاک کے در کے گداہوں کی تو بات ہی اور ہے نا. وہ شاعری نہیں کرتے، وہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت جیسے ہوتے ہیں، عظیم المرتبت جیسے. وہ مولانا حسن رضا خان جیسے ہوتے ہیں. وہ مولانا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جیسے ہوتے ہیں جو غزل بھی لکھتے ہیں تو سرکار کے چہرے پہ لکھتے ہیں. وہ پیر سید جہانگیر اشرف سمنانی جیسے ہوتے ہیں جن کا پورا دیوان انعت مصطفیٰ ہوتا ہے، اور ہندوستان میں ایسا کوئی بچہ ماں نے جنا ہی نہیں جو احمد رضا کے ساتھ مقابلے میں شاعری کر سکے. مدینہ شریف میں کھڑے تھے اعلیٰ حضرت. ایک نعت خان نے ایک شاعر نے ایک شعر لکھا اور لکھ کر اعلیٰ حضرت کے پاس آیا، کہنے لگا یہ دیکھیں میں نے ایک شعر لکھا ہے. حضور کے روضے کے سامنے تھی کھجوریں دو کھڑی، کھجوروں کو دیکھ کے لکھتا ہے، کہتا ہے کھجوریں کھڑی ہیں روضائے شاہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو جیسے کسی لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت کے پاس لے کے آیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کمینے یہ تو نے شاعری کی ہے، میرے نبی کے روزے کو لیلا سے تشبیہ دیتا ہے اور ان کھجوروں کو مجنوں کہتا ہے. آ میں تجھے بتاؤں اعلیٰ حضرت کا عشق کیا کہتا ہے، میں نے کیا شاعری لکھی ہے. کہا جی بتائیں. آپ نے فرمایا آ مجھ سے سن، کھجوریں کھڑی ہیں روضائے شاہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلا کے سامنے. اللہ السلام علیکم. ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، یہ بس اپنی وزن شعری برقرار رکھتے ہیں، جو مرضی ہے لکھیں. اب مجھ سے پہلے بزرگ پڑھ رہے تھے، انہوں نے پڑھا تو مجھے سن کے بڑا عجیب لگا کہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی شان میں کسی شاعر نے کیا لکھ دیا ہے کہ محبوب تیری جدائی وچ میں تڑپ رہے معاذ اللہ. کفریہ کلمات ہیں ایسے. کیا ہیں بابا جی؟ آج تو بات ہی نہیں پڑھنا، ادھر دوسرے بابا جی سن تسی جڑا کلام پڑھے. ٹھیک ہے، یہ بس لکھنے والے اپنے ردیف اور قافیے میں لا رہے ہو تو انہیں نہیں پتا کس کی شان میں کون سی بات کہنی ہے اور کیا لکھنا ہے. جی کل 14ویں کی رات تھی شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس پڑے ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا. تو ان کو تو ردیف و کافیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا. تو کالکے سے کسی نے پوچھا کالکیا بڑا ہندو شاعر ہے، تو نے ہندی میں شاعری کی اردو میں کی، بتا کوئی چج دی گل بھی لکھی آ. کالکا کہندے ہاں چج دی گل لکھی تے ہے لیکن دسی کسے نو نہیں، کیونکہ میں ذات کا ہندو ہوں، میں ذات کا مذہب کا ہندو ہوں، کسی کو بتایا نہیں. کال کیا دست صحیح لکھیا کیا اور کال کا کہندے کونین کی دولت کو کوئی دامن میں اٹھا لے، افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے، اور پھر کال کے پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو یہ آنکھوں سے لگا لے. ہے تو ہندو ہوں لیکن مجھے پتا ہے نالین مصطفیٰ کی عزت کتنی ہے، نبی کی جوتی کی عزت کتنی ہے. کہیں کالکے نے بھی پڑھ لیا ہے اس جوتی کی عزت یہ ہے اس کے ساتھ لگنے والی خاک میں بھی رب نے شفا رکھی ہے. غبار المدینہ شفاء لکل داء. حضور نے فرمایا جب سے ہماری مدینے میں آمد ہوئی ہے اب مدینہ یثرب نہیں رہا، اب یہ مدینہ طیبہ ہو گیا ہے. یہ ہمارے نالین کی برکت ہے کہ مدینے کی مٹی میں بھی بیماریوں کے لیے شفا رکھی. حالانکہ مٹی تو مٹی ہوتی ہے، مٹی تو مدینے کی بھی وہی ہے، مٹی تو پاکستان کی بھی وہی ہے، لیکن یہاں پر نکلتے ہوئے آپ منہ پہ کپڑا رکھتے ہیں، پولوشن ہے، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، مٹی سے گرد و غبار سے ڈاکٹر نے منع کیا کہ اگر یہ گرد اندر چلی گئی بیماری بڑھ جائے گی. میں نے کہا مٹی تو وہی ہے جس پہ حضور کا نالین لگا، حضور نے فرمایا اس مٹی میں رب نے شفا رکھ دی. کیوں ایسا؟ لوگ وہاں سے کھا کے شفا لے رہے ہوتے ہیں.
انہوں نے خبیثہ نے اگوں بند کیتا ہے، کہتے جی اتوں سارے لوگ مٹی اٹھا کے لے جاندے ہیں، کیوں کہ ہے جی اس جگہ پہ حضور نے فرمایا غبار المدینہ شفاء لکل داء، یہاں پر کی مٹی جو ہے یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو میں کہا تسی پاویں بند بھی کرو، عاشقاں نے پھر بھی لے ہی جانی۔ نالین کی بات ہو رہی ہے۔ چوتھی چیز کیا تھی؟ نالین، پہلا امامہ، دوسرا قمیص، تیسرا عصا اور چوتھا نالین، اور پانچویں چیز بڑے مزے کی ہے، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ امام خازن نے لکھا ہے 5 چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، ابن کثیر نے اس پہ تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ ہوا جو ابن کثیر، ٹھیک ہے، مفسرین نے لکھا 5، خازن کہتے ہیں 5 ہی کیوں تھیں، 4 کیوں نہیں تھی، 3 بھی ہو سکتی تھی، 2 بھی ہو سکتی تھی، 4 بھی ہو سکتی تھی، 5 کیوں ہیں؟ اس نے کہا 5 کی نسبت ہی بہت عظیم ہے، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، یہ 5 کی نسبت بڑی عظیم ہے۔ فرمایا 5 چیزیں تھی، اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، یہ 5ویں چیز جو ہے اس صندوق میں رکھی ہوئی ہے، جس صندوق میں نبی کا نالین بھی ہے، نبی کا امامہ بھی ہے، اور یہ ہے صندوق ہے، الماری نہیں ہے۔ الماری ہو تو خانے ہوتے ہیں، صندوق میں خانے نہیں ہوتے، صندوق میں سیدھا ایک ہی بس خانہ ہوتا ہے، اس میں ساری چیزیں تہ در تہ رکھتے ہیں۔ تو جو 5ویں چیز اس میں رکھی ہوئی تھی وہ تورات مقدس تھی، اونچی کہو سبحان اللہ۔ اور ان 5 چیزوں میں ان کے دلوں کا سکون تھا۔ انہوں نے کہا حضور وہ چیزیں آئیں گی کب؟ فرمایا بس تم طالوت کو تسلیم تو کرو، بس وہ چیزیں تمہارے پاس پہنچنے والی ہیں۔ حضور ہم جائیں وہ صندوق کو میں عمالقہ سے لے کے آئیں، وہ تو بڑے ڈاڈے لوگ ہیں، بڑے تکڑے ہیں، ہمیں ماریں گے، پہلے انہوں نے ہمیں مارا، ہمارے بچوں کو برباد کیا، ہمارے گھروں کو برباد کیا، اب ہم ان کے پاس صندوق اٹھانے کے لیے جائیں پھر وہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ اور فرمایا تم نے کب جانا ہے؟ تحمل الملائکہ، وہ صندوق فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ تحمل اچھا، علماء تشریف فرمائیں ملک بھی کہا جا سکتا تھا، ملکین بھی کہا جا سکتا۔ صندوق کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10 کلو ہوگا، ایک قمیص، ایک ڈنڈا اور ایک جناب پگڑی، ایک امامہ شریف اور ایک اس میں کتاب رکھی ہوئی ہے، کتنا وزن ہوگا؟ صندوق کا ملا کے 10 کلو کر لو، کیا فرشتہ 10 کلو وزن نہیں اٹھا سکتا؟ دسو بولو تو صحیح۔ چلو 2 طرف کنڈے لگے ہوتے ہیں، بعض اوقات صندوقوں کو 2 فرشتے آ جاتے، ایک طرف سے کنڈا پکڑ لیتا، دوسرا اٹھا لیتا، نہیں، تحمل الملائکہ کہا، ملکین بھی نہیں کہا، ملک بھی نہیں کہا، ایک فرشتہ نہیں آئے گا، 2 نہیں آئیں گے، فرشتوں کی پوری جماعت آئے گی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا نبی کا نالین اٹھانا ہے، نبی کا نالین ہے، عزت سے جائے گا، نبی کی پگڑی ہے، عزت سے آئے گی، بھلے اٹھائیں گے 2 لیکن آئے گی پوری بارات، آئے گا پورا جلوس۔ کیوں؟ اگر نالین کی یہ عزت ہے تو حسین کی کیا عزت ہوگی؟ نالین تو پاؤں تلے آتا ہے، حسین تو کندھوں پہ بیٹھتا ہے۔ جو میں بات سمجھانے لگا ہوں یہ تو جملہ میں نے لطف کے لیے عرض کیا ہے۔ نالین آ رہی ہے، نبی کی نالین، نبی نہیں آ رہے، نبی کا وجود نہیں، صرف جوتا مبارک ہے، صرف پگڑی مبارک ہے، صرف قمیص و کرتا ہے، تبرکات آ رہے ہیں۔ اونچی کہو سبحان اللہ۔ کیا اس آیت کو وہابی نہیں پڑھتے؟ کیا اس کو دیوبندی نہیں پڑھتے؟ کیا اس آیت کو دیگر مکاتب فکر نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں تم تبرکات سے کیا نکالتے ہو؟ میں اس چوڑے کو پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگوں کو روک روک کے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے کہ تم نے یہ نالین کیوں لگایا ہوا ہے، پورے مدینے میں گھوم رہا ہوتا ہے اور لوگوں سے سوال کرتا ہے یہ تم نے کیوں لگایا، تعویذ تم نے کیوں باندھا؟ میں نے کہا اندھے قرآن پر ان چیزوں میں رب نے دل کا سکون بھی رکھا ہے، اور یہ چیزیں رب نے تبرکات بنائی ہے۔ ان چیزوں کو رب نے کیا بنایا ہے؟ تبرکات بنایا۔ فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، پوری جماعت
وہ صندوق لے کر جس میں نبی کا نالین ہے، نبی کی دستار ہے، نبی کا قمیص ہے، وہ پورے جلوس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور صرف آپ یہی نہ سمجھیں کہ نبی کا نالین لے کے فرشتوں نے جلوس نکالا تو ہمارے لیے یہ جواز بن جائے گا کہ تم بھی نبی کی آمد پہ جلوس نکالو۔ نہ، اگلی آیت پڑھو، فلما فصل طالوت بالجنود، اللہ نے طالوت کو فرمایا تو بھی پورا لشکر لے کے باہر نکل اور میرے نبی کے نالین کا استقبال کر۔ ختم نبوت کہ اگر صرف دستار و امامہ و قمیص آئے تو پورے اہل علاقہ طالوت کے ساتھ باہر نکلیں، جلوس نکالیں اور اس نالین کا استقبال کریں تو قرآن سے ثابت ہے تو جس دن امنا کا لال آئے، صرف قمیص نہیں آیا، صرف نالین نہیں آیا، صرف دستار نہیں آئی، بلکہ پورا جوڑا پہن کے آمنہ کا لال آیا ہے، مدینے کا تاجدار آیا ہے، غریبوں کا غم گسار آیا ہے، آمنہ کا دل برو دلدار آیا ہے، عبداللہ کی آنکھوں کا تارا آیا ہے، سارے غریبوں کا سہارا آیا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے محبوب بے مثل و بے مثال کے تشریف لانے کی۔ جس دن نبی کا نالین آئے پوری قوم باہر نکل کے استقبال کرے، سارے اہل علاقہ اس نالین کا، اس دستار کا استقبال کریں، کفر نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوتا۔ تو پھر جس دن سنی 12 ربیع الاول کو اپنے نبی کی آمد پر جلوس نکال کے نبی کا استقبال کریں تو کوئی گناہ نہیں، کفر نہیں، شرک نہیں، بدعت نہیں، بلکہ ہمارا تو یہی نعرہ ہے کہ نبی کا میلاد ہوتا رہے گا، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا ان گھروں کو سلامت رکھے، خدا ان بستیوں کو سلامت رکھے، اللہ ان علاقوں کو سلامت رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میرا خیال ہے آپ کی 100 منٹ کی محفل ہے، میری وجہ سے زیادہ ڈسٹرب نہ ہو، جس کو آگے زیادہ تقریر سننی ہوئی کل بٹھا پینڈ مسجد میں آ جانا، عشاء کے بعد انشاءاللہ وہاں خطاب ہوگا۔